سورہ نور کی آیت نمبر 21، سورہ نور کا تیسرا رکوع اور 18ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا۔ یعنی اے مسلمانوں، شیطان کی وسوسوں میں نہ پڑو اور بہتان اٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگاؤ۔ جو لوگ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ اور حسن عمل کی توفیق نہ دیتا اور عفو و مغفرت نہ فرماتا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں بہتان باندھنے والوں کا ساتھ دینا یا خاموشی سے سننا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسی وقت تم ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، تمہیں مہلت دی، تمہیں توبہ کی توفیق دی، حسن عمل دیا، اللہ نے تم سے عفو درگزر فرمایا اور اس معاملے میں تمہاری مغفرت فرمائی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر توبہ قبول فرما کر اسے پاک کر دیتا ہے۔ جو کوئی سچی پکی توبہ کرے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ یعنی جو تم میں فضیلت والے ہیں، گنجائش والے ہیں، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور جو اللہ کی راہ میں مہاجرین ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، بخشش کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں فضیلت والے ہیں، اولو الفضل ہیں، یعنی دین میں مقام مرتبے والے ہیں، منزلت والے ہیں۔ اور فرمایا وسعتی، اور جو گنجائش والے ہیں، یعنی مال اور ثروت میں گنجائش رکھتے ہیں۔ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ نے قسم کھائی تھی کہ مستح کے ساتھ سلوک نہ کریں گے، اور وہ آپ کی خالہ کے بیٹے تھے، نادار تھے، غریب تھے، مہاجر تھے، بدری تھے، اور صدیق اکبر ہی ان کا خرچ اٹھاتے تھے، مگر چونکہ ام المومنین پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے موافقت کی تھی، اس لیے آپ نے قسم کھائی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اس حصے کو پڑھا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم،
کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے، اور میں مستح کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا، یعنی میں اسی طرح ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کو جاری فرما دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں کی ہرگز مدد نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ دے، پھر اسے احساس ہو کہ میں نے غلط قسم کھا لی، اس کی مدد کرنا تو ایک نیکی کا کام ہے، تو فرماتے ہیں اس کی مدد کرے، قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ اس آیت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی شان کی بلندی اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولو الفضل فرمایا، یعنی وہ لوگ جو تم میں فضیلت والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، محصنات یعنی پارسا نیک، المؤمنات مومن عورتیں، الغافلات کا مطلب ہے انجان، یعنی ایسی انجان عورتیں جو بدکاری اور فجور کو جانتی بھی نہیں ہیں، اتنی نیک و صالح ہیں، برا خیال ان کے دل میں کبھی گزرتا نہیں ہے۔ یہ امہات المومنین کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا پاک پیدا فرمایا، امہات المومنین بدکاری فجور کو جانتی بھی نہیں ہے اور برا خیال کبھی ان کے دل میں گزرتا بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے اوصاف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے تمام مومن پارسا عورتیں مراد ہیں۔ جو کسی مومن پارسا عورت پر یا امہات المومنین میں سے کسی پر عیب لگائے تو اس پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ جو یا حسین کا ورد تو کرتے ہیں لیکن صحابہ سے محبت نہیں کرتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، محرم میں ان کا دین صرف اتنا رہ گیا کہ ماتم کرنا ہے اور چھریوں سے اپنے آپ کو کاٹنا ہے، ایسے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ قرآن فرماتا ہے ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، امہات المومنین سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، اولیاء سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، تمام انبیاء کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی نجات پانے والے گروہ کے ساتھ ہمیں رکھے اور اسی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں وہ گستاخیاں بتا نہیں سکتا کہ جو صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، جن کا وتیرہ صرف ماتم کرنا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی گستاخیاں کرتے ہیں۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ بہتان لگانے والوں کا سردار یہی تھا، سب کے ذہن خراب کرنے والا اور یہ پورا منصوبہ بنانے والا یہی شخص تھا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن زبان بھی گواہی دے گی، ہاتھ اور پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ زبان کی گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ منہ پر مہر لگا دی جائے گی
اس سے پہلے زبانیں گواہی دیں گی۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں زبانوں کا گواہی دینا تو ان کے منہوں پر مہرے لگائے جانے سے قبل ہوگا، پہلے ہوگا، اور اس کے بعد منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گی اور جسم کے اعضاء بولنے لگیں گے، ہاتھ، پاؤں، جسم کی کھال سب گواہی دیں گی اور اعضاء بولنے لگیں گے اور دنیا میں جو عمل کیے تھے ان کی خبر دیں گے۔ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کچھ کرتے تھے، ان کے سارے کاموں کو وہ بتائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ، اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا، یعنی جس سزا کے وہ مستحق ہیں انہیں قیامت کے دن پوری سزا ملے گی۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے، یعنی موجود ظاہر ہے، اسی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ کفار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا دے کر ان وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرما دے گا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں فائدہ، یعنی ایک اہم نقطہ یہ ہے قرآن کریم میں کسی گناہ پر ایسی تغلیظ اور تشدید، تکرار اور تاکید نہیں فرمائی گئی، یعنی کسی گناہ پر اتنی شدید مذمت نہیں ہے جیسی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی۔ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت منزلت ظاہر ہوتی ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ کو نسبت رسول اللہ سے اور حضور الفت فرماتے ہیں، اس لیے اتنی شدید مذمت کی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے تہمت لگائی۔ اس سے حضور کی شان معلوم ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ خبیث کا مطلب ناپاک۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا گندیاں گندوں کے لیے، یعنی گندی عورت گندے مرد کے لیے ہے۔ والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا اور گندے گندیوں کے لیے، یعنی گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، یعنی خبیث کے لیے خبیث ہی لائق ہے۔ خبیثہ عورت ناپاک عورت، خبیث مرد کے لیے ناپاک مرد کے لیے، اور خبیث مرد ناپاک مرد، خبیثہ عورت ناپاک عورت کے لیے۔ خبیث آدمی ناپاک آدمی خبیث باتوں یعنی ناپاک باتوں کے در پہ ہوتا ہے، ناپاک بات ہی وہ کرتا ہے، اور خبیث باتیں ناپاک باتیں خبیث آدمی ناپاک آدمی کا وتیرہ ہوتی ہیں، اس کی عادت ہوتی ہیں۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے، یعنی ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاک ہیں۔ صحابہ کرام میں سے حضرت صفوان، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف پہنچایا، وہ بھی پاک ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزگی نصیب فرمائے۔
اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. یعنی یہ تہمت لگانے والے خبیث ناپاک لوگ جو کہہ رہے ہیں، یہ پاک لوگ ان چیزوں سے پاک ہیں، بری ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. یعنی جو پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخشش بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں عزت کی روزی ہے. اس آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئیں، اور قرآن کریم میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بہت خصائص عطا فرمائے جو آپ کے لیے قابل فخر ہیں. ان میں سے بعض یہ ہیں کہ جبریل امین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ریشم پر حضرت عائشہ کی تصویر لائے اور عرض کیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نکاح نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے جبریل نے آ کر یہ خبر دی. دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کنواری باکرہ سے نکاح نہ فرمایا. تیسری فضیلت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، آپ کا وصال حضرت عائشہ کی گود میں ہوا اور حضرت عائشہ کی باری کے دن ہوا اور حضرت عائشہ ہی کے حجرہ شریفہ میں ہوا، اور آپ ہی کا حجرہ شریفہ، آپ ہی کا کمرہ مبارک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ اور آپ کا روضہ طاہرہ ہوا. اور یہ کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ کی دختر یعنی بیٹی ہیں، اور یہ کہ آپ پاک پیدا کی گئیں، آپ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا. سورہ نور کا تیسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری تمام بہنوں کو، ہمارے تمام بھائیوں کو، ہم سب کو پاکیزگی نصیب فرمائے، مغفرت عطا فرمائے اور جنت میں ہمیں رزق کریم عطا فرمائے.